کے ساتھ یکجہتی کرتے ہیں. مزدور یقیناً جو لوگ خواب دیکھتے ہیں اس کو عملی جامہ مزدور کے کندھوں سے وہاں پر جاتا ہے. اور ساتھ ساتھ ہم جو کل انجمن تاجران کے مختلف گروپوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے ہم اس کی بھی تائید کرتے ہیں. اب آتے ہیں کہ تائید ہم کیوں کرتے ہیں. ناصر آغا نے آپ کو ایک ڈیٹیل کے ساتھ پریس کانفرنس میں چند چیزیں بتائی. بلوچستان ایک لاوارث صوبہ ہے. ہم ہمیشہ سنتے تھے کہ آزاد کشمیر کے علاوہ جو مقبوضہ کشمیر ہے اس میں کالے قانون ہوتے ہیں. قانون ہمیشہ لوگوں کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں. لیکن میں یہاں پر کہنا مجھے پڑے گا کہ قانون کی تشریح بلوچستان میں چیف کلیکٹر کسٹم اس کالے قانون کی طرح کر رہا ہے. میں نے چند میڈیا کے دوستوں کو بتایا کہ رکنی بلوچستان کا انٹری پوائنٹ ہے. وہاں سے آٹے کی گاڑی انٹر ہوتی ہے, اس کو پکڑتے ہیں اور کسٹم کے حوالے کر دیتے ہیں. ایف سی والے پکڑتے ہیں اور کسٹم کے حوالے کر دیتے ہیں, جس میں مینشن ہے کہ یہ فلانی مل سے لوڈ ہوئی ہے اور یہ میختر میں خالی ہوگی. اس کے ثبوت بھی ہے. اور کسٹم والے کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی ضروری ڈاکومنٹس جو تھے وہ نہیں تھے, تو لہٰذا ہم لوگوں نے وہیکل اور اس میں لدا ہوا مال یہ ہم نے سیز کر لیا ہے. اب بارڈرز بلوچستان پاکستان کا آدھا ہے. 45% ٹیریٹری بلوچستان ہے. اگر میرا بارڈر رکنی سے ہی شروع ہونا ہے, اگر میرا بارڈر ڈیرہ مراد سے ہی شروع ہونا ہے, تو پھر تو یہ صوبہ ختم ہو گیا. درمیان سے تو صوبہ ایلیمینیٹ ہو گیا. صوبہ تو ہے نہیں. بارڈر تو آپ نے خود ڈکلیئر کر دیا کسٹم کے کلیکٹر, چور کلیکٹر نے. میں یہ کہوں گا چور کلیکٹر نے. یہ وہ کلیکٹر ہے جب ہمارے ملک کے وزیر اعظم جب کرسی سے اتر جاتے ہیں تو پھر سچ بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ بلوچستان میں پوسٹنگ لینے کے لیے آفیسرز پیسے دیتے ہیں. یہ وہ پیسوں کی پیداوار ہے جو یہاں بلوچستان میں ڈیوٹی دیتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ایئرپورٹ روڈ کے اوپر کسٹم کے موبائل کھڑے ہوتے ہیں؟ کبھی کسی انٹرنیشنل دنیا کو آپ دکھاؤ کہ یہ ہمارا ایئرپورٹ روڈ ہے, یہ ہمارا ڈاؤن ٹاؤن ہے, یہ ہمارے کسٹم کے فورس کھڑی ہے لوگوں کو پکڑنے کے لیے یہاں پر. کسٹم کی یہ ڈیفینیشن ہوتا ہے. کسٹم کی ڈیفینیشن انہوں نے تباہ کر دی. انہوں نے ایک نیا دکان بلوچستان میں کھولا جس کو کلیکٹریٹ آف خوزدار کا نام دیا گیا. کلیکٹریٹ آف خوزدار کے ذریعے انہوں نے سینکڑوں ہزاروں کروڑوں بوریاں چینی کی وہاں سے جانے دی. جب چینی کی وہاں سے چلی گئی, اس کے بعد اس کا نزلہ ایک کالے قانون کے ذریعے, منسٹری آف انٹیریئر کے آرڈر کے ذریعے اور کسٹم کے بے ایمان افسروں کے ذریعے اس کو اس طریقے کے ساتھ امپلیمنٹ کرایا جا رہا ہے کہ بلوچستان میں رہنے والے جو پرانی مردم شماری ہے اس کے ذریعے 1,23,00,000 لوگ یہاں رہتے ہیں, جبکہ ہم سمجھتے ہیں یہ کم سے کم 2.25 کروڑ لوگ یہاں رہنے والے لوگ ہیں. کیا یہ 2.25 کروڑ لوگوں کی ڈیمانڈ اس کسٹم چیف کلیکٹر کو معلوم ہے؟ کیا ہمارے عسکری اداروں کو اس کی ڈیمانڈ معلوم ہے کہ یہ کہاں سے کھائیں گے؟ ہماری اپنی خریداری شروع ہے, وہاں سے گندم آنے نہیں دیتی. پنجاب میں خریداری شروع ہے, انہوں نے ضلع بندی لگائی ہے. سندھ کراچی گندم نہیں چھوڑتی, اس نے صوبہ بندی لگائی ہے. آپ کے پاس یہی سورس بنتا ہے, یا رشوت دے کر کے, پیسے دے کر کے پنجاب سے گاڑی کسی نہ کسی طریقے سے آٹا ڈیلر یہاں لے آتے ہیں, اس کو آپ پکڑتے ہو. ملے یہاں پر ساری بند ہے. کیا ہم پوری زندگی ان بارڈرز کے نام پر بلیک میل ہوتے رہیں گے؟ کیا پوری زندگی ایک بلوچستان والے کی یہی اس کی ڈیفینیشن ہوگا کہ آپ کے ساتھ بارڈر لگتے ہیں کہ آپ منفی سرگرمیوں میں ملوث ہوں گے؟ کیا جو 5 ارب روپے ہے پچھلی گورنمنٹ میں, 5 ارب ڈالر صنعتکاروں کو بغیر انٹرسٹ کے دیا گیا ہے, کیا اس میں ایک پینی بھی بلوچستان کے کسی صنعتکار کو ملا ہے؟ یہ کس کو ملے؟ یہ 5 ارب ڈالر ملے ہیں. 5 ارب ڈالر کیپیسٹی بلڈ اپ کے نام پہ ملے ہیں. کیا بلوچستان کا ایک صنعتکار یہ سوچ نہیں سکتا کہ اس کو بھی یہاں پر صنعت لگانا چاہیے؟ کیونکہ صنعت لگانے کے لیے اس طرح کے کسٹم کے اور اس طرح کے قانون اس میں آڑے آتی ہیں. کیونکہ بلوچستان میں کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ اپنی صنعت کے لیے 1 روپیہ یہاں خرچ کرے, جہاں پر اس ملک کے اندر سے, یہاں کے کیپٹل سے اگر آپ چیز موو کرتے ہو تو اس پہ سمگلنگ کا دپا لگا کر آپ کی گاڑی اور آپ کا مال ضبط کیا جاتا ہے. اس طرح کوئی کرے گا؟ اس ملک میں, اس صوبے میں بے روزگاری کیسے ختم ہوگی؟ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی جب تک اس طریقے کا سوچ یہاں پر پنپے گا, اس طرح کا سوچ یہاں پر رہے گا. میں تو اس حد تک کہتا ہوں کہ پاکستان کی ملیں تو بند ہونی چاہیے, اس پہ انشاءاللہ بند ہوں گی. میں کہتا ہوں کہ انجمن تاجران کو ہم یہ وہ دیتے ہیں, اور خاص طور پہ چیمبرز کو, کہ پورے پاکستان کے, بلوچستان کے بزنس کو بند ہونا چاہیے. جب تک اس ناروا
اس کے ایک طریقہ کار ناروا قانون جو ہم پر لگائے جاتے ہیں اس کا ایک طریقہ کار واضح نہ کیا جائے. ہر چیک پوسٹ کے پیچھے ایک اکانومی ہوتی ہے. یہ چیز آپ بلوچستان میں رہنے والے سب کو معلوم ہے. ہر چیک پوسٹ کے پیچھے ایک اکانومی ہوتی ہے. چینی کو جواز بنا کر چیک پوسٹوں کو مضبوط کیا جا رہا ہے. تو چیک پوسٹ مضبوط ہونے کی صورت یہ ہے کہ اس کے پیچھے ایک اکانومی ہے. وہ اکانومی یہ ہے کہ ایک سفید پوش لباس والا کاروباری شخص اس کے دبے سے بچنے کے لیے وہ ان کے ساتھ ساز باز کرے گا. یہ اس کا ماحول بنایا گیا ہے. چینی وہ خود شوگر مل والے کہتے ہیں کہ کیونکہ آدھے تو زیادہ تو شوگر مل والے گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں, شوگر مل والے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سرپلس ہے, آپ نے اس کو اجازت دی. بلوچستان کے بچے کو معلوم ہے, صرف نہیں ہے معلوم تو چیف کلیکٹر کسٹم کو نہیں ہے معلوم کہ چینی اس راستے سے جا رہی. اب چینی گئی, جب پاکستان میں چینی کا جو سرپلس تھا وہ انہوں نے نکال دیا. ڈالر کا انہوں نے کہا تھا کہ ہم ڈالر لائیں گے, کتنے ڈالر لائیں ہمیں تو معلوم نہیں. ہر چینی کے فیکٹری والے کو یہ معلوم ہے کہ میں گیٹ پاس کس کو دے رہا ہوں, میرا بروکر یہ چینی کس پر بیچ رہا ہے. کیا یہ سب اندھے تھے؟ اب چینی جانے کے بعد قانون زندہ ہو گیا. بھائی قانون بھلے زندہ ہو, آپ کے آج بھی بارڈر ایریاز میں آپ قانون کو کراسنگ پوائنٹس کو آپ مضبوط کریں. ہم نہیں کہتے ہیں کہ آپ سمگلنگ والا, چونکہ بلوچستان میں سمگلنگ خود بھی انہوں نے ان کے مرہون منت, انہی اداروں کے مرہون منت ایک صنعت کا درجہ اس کو دیا گیا ہے. کیونکہ صنعت یہاں کے لوگوں کے لیے تو ہے ہی ہے. پرائم منسٹر کے بقول عمران خان کے کہ یہاں کی ہر پوسٹنگ جو ہے وہ پیسوں کے بل بوتے پر ہوتی ہے. انہوں نے یہاں سے ٹارگٹس اچیو کرنے ہوتے ہیں. یہ سارے وہ بلوچستان کی محرومیاں ہیں جو ہمارے گلے پڑی ہوئی ہیں. یہاں پر میں چیمبر سے رہا ہوں, دوست مجھے جانتے ہیں, پاکستان فلور مل ایسوسیشن کی میں سینٹرل چیئرمین رہا ہوں. بلوچستان میں کوئی انڈسٹری نہیں لگ رہی. اس کا نہ لگنے کا وجہ یہ بیوروکریٹ ہے, یہ ڈی ایم جیز گروپ کے جو سی ایس ایس کر کے آتے ہیں. اب خدا کا خوف دے کے خاتون کا نام دیکھ کر کے آپ کو ماں یاد آتی ہے, بہن یاد آتی ہے, بیٹی یاد آتی ہے, شریک حیات یاد آتی, عزت یاد آتا ہے, احترام یاد آتا ہے. ایک خاتون کا نام, مجھے کل ہمارے بلوچستان کے ایک تاجر نے کہا کہ کراچی کے انٹیلیجنس میں ایک خاتون ہے, مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ کا تعلق بلوچستان سے, پی کنٹینر مجھے 2 لاکھ دیو. یہاں تو سی ایس ایس کرنے کے بعد خاتون بھی شکل میں آ جاتی, مرد کے ساتھ تو یہ ساری چیزیں, کیونکہ یہ مین ڈومیننٹ معاشرہ ہے, یہاں پر مرد کے ساتھ تو یہ سارے القابات چلتے ہیں کہ چور بھی رہا ہے, بد کردار بھی رہا ہے. کیا خاتون کے لیے بھی یہ اس طرح کے اداروں کا اس طرح کا بیہیویئر ہونا چاہیے؟ اپنے ان گناہوں کو مت چھپاؤ ہمارے ذریعے, اپنے ان گناہوں کو بلوچستان کے غریب عوام کو ڈال مت بناؤ, غریب بلوچستان کے غریب عوام کے پیٹ سے مت کھیلو. آج بھی پورے پاکستان سے مہنگا ترین آٹا بلوچستان کے لوگ کھا رہے ہیں. سستی روٹی, مفت آٹا, اس کے حقدار بلوچستان کے 85% غریب لوگ نہیں ہیں. اس کے حقدار یا پنجاب میں یا اسلام آباد میں, کیونکہ جہاں پر ووٹ ہے. یہ ہمارے سیاستدانوں کا, میں کہتا ہوں جو ہم نے الیکٹ کیے یہ ان کی بھی کمزوری ہے. اسمبلی میں تو ان کی اس وجہ سے زینت لگی ہوتی ہے, لیکن جب اپنے لوگوں کی بات آتی ہے یہ سب کو دیکھو, معاشی انصاف جب تک آپ کے معاشرے میں نہیں ہوگا, آپ کے معاشرے کی باقی چیزیں کبھی بھی صحیح نہیں ہوں گی. چاہے وہ آپ کے لوگوں کے کردار ہو, چاہے آپ کے لوگوں کے ایجوکیشن ہو, یہ سارے آپ کے معاشی انصاف سے منسلک ہے. اور بلوچستان میں معاشی انصاف نہیں ہے. اور یہی بلوچستان کے لوگ, میں اگر کہتا ہوں اگر معاشی انصاف کی بات کہی جائے تو بلوچستان کا ایک بھی لیڈر, ایک بھی سیاستدان اس قابل نہیں کہ اس کو ووٹ دیا جائے, کہ انہوں نے کبھی بلوچستان کے لوگوں کی یہ